چل رہا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ دنیاوی ایک نظام ہے جو میرے اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح دنیاوی نظام کی مثال یہ ہے کہ ایک چلتے چلتے ایک موسم وہ آتا ہے جو بجائی کا موسم کہتے ہیں، جس کے اندر بیج لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک موسم آتا ہے جو کٹائی کا موسم کہلاتا ہے، اس کے اندر پھر کٹائی کی جاتی ہے۔ لیکن کٹائی وہی کسان کرتا ہے جس نے وقت کے اوپر بیج لگایا ہوگا۔ اگر بیج نہیں لگایا تھا تو ایسا آپ نے کوئی کسان نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے بیج تو لگایا نہیں تھا، لیکن جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو لوگوں کو بلا کے لے چلا کہ چلو بھی آؤ فصل کاٹے۔ کبھی ایسا کسان دیکھا ہے؟ ہمیشہ فصل وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا تھا۔ یہ دنیاوی نظام ہے، جب تک بیج نہیں بوئیں گے آپ فصل نہیں کاٹ سکتے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ہماری روحانیت کا نظام بھی ہے۔ جب تک آپ اپنے سینے کے اندر خشیت الہی کا بیج نہیں لگائیں گے، اس کے بعد پھر آنسوں سے سیراب نہیں کریں گے تو فصل کیا خاک کاٹنی ہے ہم نے۔ اللہ رب العزت نے یہ موسموں کا نظام بنایا، یہ 3 مہینے ہمیں مسلسل دیے۔ سب سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، یہ بجائی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر خشیت الہی کا بیج لگایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، صلح کی جاتی ہے، معافیاں مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں آنسوں کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے اس فصل کو۔ وہ جو خشیت الہی کا بیج لگایا جاتا ہے اس کو سراب کرنے کا موسم ہے یہ شعبان المعظم کا، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ۔ اس مہینے کے اندر آنسوں کے ساتھ سیراب کرنا ہے، وہ جو بیج لگایا تھا اس کی حفاظت کرنی ہے، خشیت الہی کا جو سینے میں بیج ہے اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے ان مہینوں کے اندر، کہ کہیں شیطان کے فتنوں میں ہم بھی مبتلا نہ ہو جائیں۔ خیال رکھنا ہے وہ جو تعلق اللہ کے ساتھ ہم نے قائم کیا تھا، کیا وہ کمزور تھا یا طاقتور تھا۔ یہ مہینے فکر کے مہینے ہیں، سیراب کرنے کے مہینے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں بیج لگایا تھا، شعبان میں خیال رکھا تھا، پانی دیا، سیراب کیا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے کہ پروردگار تو نے خود کہا تھا کہ کوئی بھی جب اپنے گھر کا کام کرواتا ہے نا تو مزدور کو خالی نہیں چھوڑتا، مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے۔ پروردگار یہ کسان نے بھی تو محنت کی ہے نا، روحانیت کی محنت تھی، یہ کسان بھی تو ایسے تو نہیں بیٹھا رہا، اس نے بیج لگایا، پھر خیال رکھا، ڈرتا رہا کہیں شیطان کے میں بھی چیلوں میں پھنس نہ جاؤں، شیطان کے ورگ لانے میں میں آ نہ جاؤں، گھیرا نہ جاؤں، خیال رکھا۔ پروردگار اس نے محنت کی اور تیرا وعدہ ہے کہ مزدور کو مزدوری دی جائے گی۔ پھر رمضان کے مہینے میں وہ التجائیں کرتا ہے، پروردگار اب مجھے پھل عطا فرما، وہ جو میں نے فصل لگائی تھی اب یہ پھل کاٹنے کا پھر موسم آ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے نا، جس نے میری رضا کے لیے گزارا، جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ فرماتا ہے اس کی جزا اور نہیں ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ جسے اللہ مل جاتا ہے اسے پھر کوئی تھوڑ رہ جاتی ہے، اور یہ ملتا کسے ہے؟ جس نے خشیت الہی کا بیج لگایا ہوتا ہے، ان مہینوں کو محنت کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ مہینے ہیں جن کی تربیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی شروع کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے سے لوگوں کو اس طرح بلایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ان مہینوں کی ہم نے کیا فضیلت بیان کرنی، یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ کتنے تحفے لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک رات قیام کر لیتا ہے، صرف رات کے اندر جو بندہ قیام کرتا ہے، فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو اس طرح ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ بخشش کی ذرائع ہے، یہ وہ لطیف قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، تو ان مہینوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے، پانی دروشی پڑھنے سے پہلے رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ کون سی رحمت ہے؟ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پکارتے رہتے ہیں پروردگار اپنی رحمت عطا فرما۔ رحمت کے بغیر گزارا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نظر ہو جاتی ہے، رحمت ہو جاتی ہے، ڈوبنے والوں کو کنارہ میسر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے ہی تو سارا نظام چل رہا ہے۔ میں نے ابھی کہا، یہ رحمت کے لفظ سے مجھے یاد آیا
کہ ملحد جو ہے نا، جو اللہ کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں، داہریہ جسے کہا جاتا ہے، ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے کسی انسان پر نہیں، اللہ رب العزت پر اعتراض کیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان ہے، آپ کہتے ہو نا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سراپا خیر ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، تو پھر اس کی خدائی کے اندر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کی خدائی میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ اگر اللہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تو پھر اس نے شر کو کیوں بنایا؟ گناہ کو بناتے ہی نہ، گناہ کا وجود کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت جب ارحم الراحمین ہے، یہ آج کل بڑا سوال گردش کر رہا ہے، مجھے 2-3 جگہ سے یہ موصول ہوا ہے، بدبخت ایسے پیدا ہو چکے ہیں، فتنوں کا دور ہے، فتنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، یہ ایسے سوال کر کے ذہنوں کو ورگلایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، نوجوان کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو پھر وہ موت کیوں دیتا ہے؟ اگر اللہ رحم کرنے والا ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اللہ ماں کو مار دیتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ پہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو معترض کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، اس کا مختصر جواب میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ مصر کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، محمود مصطفیٰ ان کا نام تھا، انہوں نے الحاد کا رد کیا ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی ہے پوری، اس کے اندر بڑا مواد موجود ہے اس حوالے سے۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بھی ان کے نام سے منسوب ہے، ان کے نام پر ایک مسجد بنائی گئی، مسجد کا نام بھی مسجد محمود مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف 2 چیزیں سمجھ لیں کہ ایک حکم ہوتا ہے اور ایک گنجائش ہوتی ہے۔ یہ جو برائی ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ رحمان ہے تو اس نے شر بنایا کیوں، گناہ بنایا کیوں؟ وہ گناہ بناتا ہی نہ۔ تو فرمایا اللہ اس گناہ کا حکم نہیں دیتا، یہ اللہ کا امر نہیں ہے، اللہ حکم نہیں دیتا کہ گناہ کرو، گنجائش دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے، ایک امر ہے، حکم ہے، اور ایک گنجائش ہے، ایک اجازت ہے، ایک گنجائش ہے۔ گنجائش کسے کہتے ہیں؟ اختیار کو۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے اپنی امانت کو زمینوں پہ رکھا، آسمان پہ رکھا، انسان پہ رکھا، ان ساری چیزوں نے انکار کر دیا، عاجزی کا اظہار کیا کہ پروردگار تیری امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انسان کو آزمایا، انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ وہ بوجھ کس چیز کا تھا؟ اللہ کی امانت کا جو بوجھ ہے وہ اختیار کا بوجھ ہے۔ اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے فرمایا میں دونوں چیزیں بناؤں گا، خیر بھی بناؤں گا، میں شر بھی بناؤں گا، اور پھر تجھے آزاد چھوڑ دوں گا، تیرے اوپر پہرا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت شر نہ بناتا تو انسان اور فرشتوں میں فرق کیا رہ جاتا؟ اگر اللہ رب العزت نے یہ گناہ نہ بنایا ہوتا تو پھر سزا اور جزا کا معاملہ کیسے ہوتا؟ پھر ہمارا امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ نے اس کائنات کو، اس جہان کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور امتحان کس سے لیا جاتا ہے؟ کہ جس کو ٹکرایا جائے، مقابلہ بھی تو ہو نا کسی چیز کے ساتھ۔ اگر انسان کو اللہ صرف نیکی کے لیے بنا دیتا، شر کا وجود ہی نہ ہوتا، انسان نے لائن میں چلتے رہنا تھا، جا کے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ اس کا امتحان کہاں سے شروع ہوتا؟ پھر اللہ کیسے آزماتا؟ اللہ مقام کیسے دیتا جب گناہ نہ ہوتا؟ ہر چیز کے پیچھے، چاہے وہ خیر ہے یا شر ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی رحمت کار فرما ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے شر اس لیے بھی پیدا فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر میری رحمت کی طرف وہ ملتجی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب بڑا رحمان ہے۔ یہ اس کی رحمتوں کا اظہار ہے جو اللہ نے شر بنایا ہے۔ اگر شر نہ ہوتا، کہاں ایمان رہنا تھا ہمارا اللہ کی رحمت کے اوپر؟ کبھی کسی نے پکارنا ہی نہیں تھا، سب فرشتے تھے، کسی سے گناہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اللہ کو کوئی تڑپ کر یاد کرتا؟ کسی کے دل میں وہ محبت ہوتی جو کسی کا درد تمہارے دل میں ہوتا؟ اگر اللہ یہ نظام ہی نہ بناتا آزمانے کا، امتحان کا، اللہ نے یہ سارا نظام ڈیزائن کرنے کے بعد دونوں چیزوں کا رکھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے دونوں چیزیں بنا دی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔
لیکن تمہارے لیے دو راستوں میں سے ایک راستے پہ چلنا ہے. وہ راستہ میرے نبیوں کا راستہ ہے, میرے نیک بندوں کا راستہ ہے. وہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ جن پر چلنے کے بعد میں پھر تمہیں زمین پر نہیں, عرشوں والے پروردگار کی رحمتوں کے سائے میں تمہیں جگہ عطا فرمائی جائے گی. پیارے بھائیوں, یہ کہاں سے مقام ملتے؟ اگر اللہ رب العزت شر نہ پیدا فرماتا پھر تو فرشتوں کی طرح, جیسے فرشتہ کوئی ہے سجدے میں ہی پڑا ہے, کوئی ہے وہ ساری زندگی رکوع کر رہا ہے, قیام میں ہے, وہ معصوم ہے, ان کے پاس گناہ کا ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے, عنصر ہی نہیں ہے. اگر اللہ شر نہ پیدا فرماتا تو سب سے پہلا جواب انہوں نے یہ دیا جو مصر کے بزرگ ہے کہ اللہ رب العزت نے شر بنایا ہے لیکن اس کی گنجائش رکھی ہے, اس کی اجازت نہیں دی, حکم نہیں دیا. بلکہ اللہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے برائی سے بچنے کا, بے حیائی سے بچنے کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, عدل کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. اور روکتا کن چیزوں سے ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, اللہ بے حیائی سے روکتا ہے, اللہ ظلم سے روکتا ہے, اور ہر برائی کے کام سے اللہ رب العزت روکتا ہے. پیارے بھائیو, اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیتا. حکم اللہ نیکی کا دیتا ہے, عدل کا دیتا ہے, احسان کا دیتا ہے. اجازت اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی دیتا ہے, گنجائش رکھی ہے. تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں. اب جس بندے نے اعتراض کیا اس کے اعتراض کے اندر جواب موجود ہے. اب ایک بندہ اعتراض کر رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے شر بنائی کیوں ہے. اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا, گناہ کا وجود کیوں بنایا؟ اللہ بناتا ہی نہ. اللہ اگر شر کو نہ بناتا تیرے جیسے بدبخت کیسے پیدا ہوتے؟ اللہ نے شر کو بنایا اور تجھے آزاد چھوڑا تو تو اعتراض کر رہا ہے نا. اگر اللہ نیکی بنا دیتا تیرے جیسے بدبخت ظاہر کہاں سے ہوتے؟ پتہ ہی نہیں چلنا تھا, ساری فرشتے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی تو بھرنی ہے ایسے بدبختوں سے. یہ ملحد جو ہے پیارے بھائیوں, اس کے سوال کے اندر جواب موجود ہے. آج سپر پاور کہلانے والا ملک جو ہے نا امریکہ, وہ کہتا ہے کہ دنیا کو یہ آزادی کا نظریہ میں نے دیا ہے. اس کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا ہوا ہے, اسے آزادی کا مجسمہ کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے, مجسمہ آزادی کہا جاتا ہے اسے. اس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کو یہ نظریہ جو ہے نا آزادی کا, یہ ہم نے دیا ہے. حالانکہ قرآن اٹھا کر دیکھیں, اس وقت تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا امریکہ کا. 1400 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ فرماتا ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے نیکی اور برائی کے راستوں کو الگ الگ فرما دیا. نیکی اور برائی کو جدا کر دیا ہے, ان کی راہیں ایک نہیں ہے, اللہ نے دو کر دی ہے, جدا کر دیا ہے. لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہے. پیارے بھائیو, بعض معاملات کے اندر نا, یہ میں چھوٹا سا ایک روحانی میسیج ہے کہ بعض معاملات کے اندر نا ہم خود زبردستی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ صفت ربی ہے. اللہ رب العزت نے بھی زبردستی نہیں کی. ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے, زبردستی کرنا نہیں ہے. ہم کسی پر زبردستی تلوار نہیں لٹکا سکتے, ہم نے پیغام پہنچانا ہے. یہ صفت ربی ہے. اللہ نے پیغام دیا, نبیوں کو بھیجا ڈرانے کے لیے, لیکن اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا. اس پہ زبردستی نہیں کی کہ یہ راستہ ہے, اسی پہ تمہیں چلنا ہے. اختیار دے دیا, جس پہ مرضی چلو. یہ صفت ربی ہے. پیغام پہنچانا چاہیے, تبلیغ کرنی چاہیے, لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی وہ صفات نازل ہوتی ہے. کام بڑا مشکل ہے. ایک بندے کے پاس کسی کو چھوڑا جائے کہ بھی اس کی تربیت کرنی ہے. اب صفت ربی کیا ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے کہ زبردستی نہیں کرنی. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو نے یہ الٹا کام کیوں کر دیا, چھوڑ دو. آپ کا کام سمجھانا ہے, سمجھاتے رہو, سمجھاتے رہو. کبھی تو وہ ایک پانی کا قطرہ بھی گرتا رہے نا تو پتھر پہ سوراخ کر دیتا ہے. سمجھانا ہمارا کام ہے, زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں. یہ صرف ربی ہے. تو پیارے بھائیوں, میں سمجھا رہا تھا, اس نے کہا جی شر کو کیوں